جادو ٹونے سے نہیں، صرف محنت سے کامیابی ملے گی۔ قوم میں یکجہتی کی فضا قائم ہونے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا علماء کنونشن سے خطاب۔ کہا، افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو فوج کا دفاع کرنا حکومت اور علماء کرام سمیت سب کی ذمہ داری ہے۔ پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت و توقیر کرے گا؟ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں فرقہ پرستی کا خاتمہ ضروری ہے۔ کنونشن میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے پر غور۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ معاملات اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ احتجاج کے نام پر فتنہ فساد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی نے کہا، یہ چاہتے ہیں قیدی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے۔ حکومت بھی سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا منشیات کے اسمگلر سے گٹھ جوڑ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں پر واٹر کینن کے استعمال کی مذمت۔ کہا، یہ کاروباری دنیا نہیں، 2 میں سے 1 مائنس کرو 1 رہ جائے گا۔ ہمیں مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ اسد قیصر بولے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور بانی پی ٹی آئی کی کسی اور جگہ منتقلی سے ملک انارکی کی طرف بڑھے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے کیسز میرٹ پر سنے جائیں۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج اور سیاسی حکمت عملی پر مشاورت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن مذاکرات آگے بڑھانا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم اور وہ خود بارہا کہہ چکے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جواب میں کہا گیا کہ ہم آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا، حزب اختلاف حالات کو اس نہج پر لے گئے جہاں سے واپسی شاید ناممکن ہے۔ انہوں نے مذاکرات کے لیے 4 قدم بڑھائے مگر اب 40 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایوان میں فوج اور عدلیہ مخالف بیان کی اجازت نہیں دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا محاذ صرف ایک شخص کی رہائی کے لیے ہے، یہ کبھی عام آدمی کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلے۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں مخالفین کو جیل بھجوایا، اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، معاشرے میں گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا۔ اس وقت اخلاقیات اور جمہوریت اس وقت کیوں یاد نہیں آئیں؟ شرجیل میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کو سازش کے تحت اقتدار میں لایا گیا۔ پی ٹی آئی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو گنوایا جا سکے۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی زون چودھری کا کہنا ہے کہ ایک مخصوص جماعت پاکستان کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف منظم مہم جوئی کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں زون چودھری بولے، پی ٹی آئی کے عزائم ملک مخالف ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری سیاست ہے۔ پنجاب میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی۔ حکومت نے بسنت تہوار منانے کی اجازت دے دی۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پتنگوں اور ڈور کے لیے خصوصی QR کوڈز جاری کیے جائیں گے۔ کسی کو فائرنگ یا ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کائٹ فلائنگ آرڈیننس پر فوری عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سرکاری وکیل کو 22 دسمبر کو ہدایت لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ماں بیٹی بہو کی لاشیں ملنے کا معمہ حل ہو گیا۔ باپ اور بیٹے نے تینوں خواتین کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے اعتراف الجرم کے بعد باپ بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے قتل کی وجوہات معاشی تنگی بتائی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے۔ IMF نے خبردار کر دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگلے سال جون میں مہنگائی بڑھنے کی شرح تقریباً 9% تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سال جون میں مہنگائی میں اضافے کی شرح تقریباً 3.2% تھی۔ IMF کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.2% ہونے کا امکان ہے۔ IMF نے پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں کمی اور معیشت میں ٹیکسوں کے حصے میں اضافے کی پیش گوئی بھی کی۔
امریکی بینک نے 1 ارب 25 کروڑ ڈالرز کی فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ اس فائنینسنگ سے ریکوڈک میں کان کنی اور معدنیات کو سپورٹ کیا جائے گا۔ آئندہ برسوں میں ایگزم پروجیکٹس فائنینسنگ 2 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ لائے گا۔ اعلیٰ معیاری ساز و سامان اور خدمات بھی لائی جائیں گی۔ نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ ریکوڈک کان کنی منصوبوں کے لیے ماڈل منصوبہ ہے۔ منصوبہ امریکی ایکسپورٹرز، مقامی کمیونٹی اور شراکت داروں کے لیے مفید ہوگا۔ پنجاب میں یکساں ترقی کے لیے 52 شہروں میں ڈیولپمنٹ پلان پر کام کیا جائے گا۔ اہم منصوبوں کی تکمیل کے لیے 30 جون کی تاریخ مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ۔ ترقیاتی کاموں کے پہلے مرحلے میں بولے والا، خانوال، لالا موسیٰ، میلسی، وہاڑی، اٹا، کلیا، علی پور اور جڑاں بھی شامل۔ 50 ٹینڈرز فلوٹ کر دیے گئے، 10 ٹینڈرز پر کام جاری۔ اور وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر فلسطینیوں کے لیے 100 ٹن امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے روانہ۔ امدادی سامان میں دوائیں، خیمے، کمبل اور پانی کے کینز شامل۔ پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے مجموعی طور پر 26 امدادی کھیپیں روانہ کی جا چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف جنگ کی جرت سے قیادت کی۔ مسلح افواج کی جرت و بہادری سے دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی۔ افغانستان سے خوارج کے حملوں میں فوجی اور معصوم پاکستانی شہید ہو رہے ہیں۔ شہداء نے جان کی قربانی دے کر کئی بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا۔ پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت و توقیر کرے گا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو فوج کا دفاع کرنا حکومت اور علماء کرام سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی افواج کی دلیرانہ اور انتہائی جرت کے ساتھ اس جنگ کو لیڈ کیا فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر نے۔ افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا وہ ان کو شہید کر رہی ہے۔ افواج پاکستان کے افسر اور جوان، عام آدمی، شہری، مائیں، بیٹے، بیٹیاں ہر روز کے پی میں، بلوچستان میں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ میں خود افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے ہم نے ان کے جنازے پڑھے۔ ابھی حالیہ مہینوں میں ان کے والدین سے ملاقات ہوئی۔ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان کے چہروں پر اطمینان تھا، اور مجھے انہوں نے کہا سپہ سالار کو کہ ہمیں ہمارے بیٹے نے اس ملک کے لیے جان دی، شہادت کا جام نوش کیا، ہمیں اپنے بیٹے کے اوپر فخر ہے۔ وہ افسر، وہ جوان، وہ سپاہی قوم کے لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گیا۔ اس سے بڑی قربانی اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس قربانی کی ہم تصدیق کریں گے، اس کے اوپر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، تو کون پاکستان کی عزت اور توقیر کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہاں پر افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ میری کیبنٹ کی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فوج کا آپ دفاع کریں جس نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی اور ازلی دشمن کا وہ شکست دی کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا، قیامت تک۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان حوالوں سے بھی آپ کو پوری طرح آگاہی ہونی چاہیے۔